اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جی ایک زبردست ویژن ہو تو کیا نہیں ہو سکتا، پہاڑ ہل سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن آج جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک قدم آگے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ویژن کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اصل کھیل تو عمل درآمد کا ہے، یعنی ایگزیکیوشن کا۔ صحیح۔ آج ہم کچھ ایسے ذرائع کو گہرائی سے دیکھیں گے جو بتاتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایک واضح منزل دکھائی بلکہ وہاں تک پہنچنے کا ایک بڑا منظم قابل عمل راستہ بھی بنایا۔ بالکل، اور یہ نکتہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے منصوبے، بڑی قیادتیں وہ ویژن کی کمی سے ناکام نہیں ہوتی۔ اچھا؟ جی، جو تحقیق اور نوٹس ہمارے سامنے ہیں وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ مسئلہ آتا ہے عمل درآمد کے مرحلے پر، ایگزیکیوشن میں۔ کبھی منصوبہ بندی میں کمی رہ گئی، کبھی وہ مستقل مزاجی نہیں رہی، یا پھر احتساب کا نظام ٹھیک نہیں تھا۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے وہ کون سی عملی حکمت عملیاں تھیں جن پر زور دیا گیا۔ تو گویا آج ہم ایک طرح سے ایگزیکیوشن ایکسلنس کے ان ستونوں کو سمجھیں گے جو ان ذرائع میں بتائے گئے ہیں۔ جی بالکل، یعنی تفصیلی منصوبہ بندی، عمل میں وہ تسلسل، پھر معاہدوں کی پاسداری اور ذمہ داری کے ساتھ احتساب۔ جی ہاں، چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر اچھے خاصے منصوبے، بہترین ارادے، وہ عمل درآمد کے وقت ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں، جو تجزیہ ہمارے سامنے ہے نا وہ بتاتا ہے کہ عمل درآمد مشکل کیوں ہے۔ یہ صرف ایک خیال نہیں ہے۔ صحیح۔ اس خیال کو ٹھوس قدموں میں بدلنا ہوتا ہے، قابل پیمائش اقدامات میں۔ پھر وسائل کی تقسیم ہے، ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا، جو غیر متوقع رکاوٹیں آتی ہیں جی ان کا سامنا کرنا، اور سب سے بڑھ کر لمبے عرصے تک توجہ مرکوز رکھنا، یہ آسان نہیں ہے۔ یہاں قیادت کا اصل امتحان ہوتا ہے، اور ذرائع اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی وہ صرف نظریات دینے تک نہیں تھی، انہوں نے ان نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ طریقے نظام وضع کیے۔ سسٹم بلڈنگ یعنی؟ بالکل، یہ سسٹم بلڈنگ ہی تھی جس نے نظریے کو حقیقت بنایا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی کوشش تھی۔ یہ سسٹم بلڈنگ والی بات واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، تو پہلا ستون یعنی منصوبہ بندی، اس پر بات کرتے ہیں۔ ذرائع میں ہجرت مدینہ کی مثال بہت نمایاں ہے۔ جی ہاں، کہا گیا ہے کہ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، ایک پورا منصوبہ بند آپریشن تھا۔ کیا آپ اس کی کچھ تفصیلات بتا سکتے ہیں جو ذرائع میں ہیں؟ یقیناً۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کی جو منصوبہ بندی تھی اس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کا خیال تھا۔ اچھا۔ مثال کے طور پر رازداری، منصوبہ انتہائی خفیہ رکھا گیا، صرف چند اہم لوگوں کو پتا تھا۔ پھر کرداروں کا تعین، مطلب ہر کام کے لیے بندہ مقرر تھا۔ راستہ کون دکھائے گا، خبریں کون لائے گا، کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا، پیچھے رہ کر دشمن کی نقل و حرکت پر نظر کون رکھے گا۔ اچھا، یعنی ہر ایک کا کردار واضح تھا۔ بالکل واضح۔ پھر راستے کا انتخاب، وہ جو عام راستہ تھا وہ نہیں لیا، ایک غیر معروف مشکل راستہ چنا، تاکہ پیچھا کرنے والوں کو تاکہ ان کو گمراہ کیا جا سکے۔ پھر اوقات کا تعین، غار ثور میں کب تک رہنا ہے، کب نکلنا ہے، سب پہلے سے طے تھا۔ اور وسائل کا انتظام بھی، سواریاں، کھانے پینے کا سامان، یہ سب منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ تو یہ صرف سفر کی تیاری نہیں تھی، یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ جان لیوا خطرے کے سامنے بہت محتاط، کثیر الجہتی منصوبہ بندی تھی۔ واقعی یہ تو حیران کن حد تک تفصیلی ہے۔ اور پھر جنگ بدر کی مثال بھی دی گئی ہے، وہاں تو وسائل کی شدید کمی تھی۔ جی، وہاں منصوبہ بندی نے کیا کردار ادا کیا؟ بدر میں بھی منصوبہ بندی کلیدی تھی۔ ذرا یہی بتاتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد اور وسائل وہ دشمن سے بہت کم تھے، شاید 1/3۔ جی، لیکن حکمت عملی نے اس کمی کو پورا کیا۔ مثلا میدان کا انتخاب، پانی کے جو چشمے تھے ان پر پہلے قبضہ کر لیا۔ اچھا، تاکہ دشمن کو پانی کی قلت ہو۔ بالکل۔ پھر سب بندی، عربوں کے جو روایتی جنگی طریقے تھے نا ان سے ہٹ کر منظم صفیں بنائی گئیں، ایک طرح سے جیسے وہ فیلنگز فارمیشن ہوتی ہے، اس سے دفاع بہت مضبوط ہو گیا۔ اور پھر مشاورت، جنگ سے پہلے ساتھیوں سے کھل کر مشورہ کیا گیا، ان کی رائے لی گئی، پھر حکمت عملی بنی۔ یعنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلیں۔ جی ہاں،
اور معلومات کا حصول بھی، دشمن کی تعداد کتنی ہے، ان کی تیاری کیسی ہے، یہ معلومات پہلے سے اکٹھی کی گئیں۔ تو یہاں جو اہم بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ منصوبہ بندی صرف رد عمل نہیں تھی، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرو ایکٹیو تھی۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی حالات کا انتظار نہیں کیا، بلکہ پہلے سے سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کی تیاری کی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ذرائع سے یہ سبق ملتا ہے کہ مؤثر منصوبہ بندی صرف پلان اے بنانا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ممکنہ مشکلات ہیں ان کا اندازہ لگا کر پلان بی، پلان سی بھی سوچنا ہے، یعنی وہ کنٹینجنسی پلاننگ؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ذرائع میں جو مثالیں ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کمال یعنی ایکسلنس وہ بس اچانک نہیں آ جاتا، قسمت سے نہیں۔ صحیح۔ اس کی بنیاد گہری سوچ، مکمل تیاری اور جو ممکنہ مسائل ہیں ان کا پہلے سے اندازہ لگانے پر ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑیں جی۔ تو بڑی کمپنیاں، بڑے ادارے یہی تو کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنے اہداف کے لیے اسٹریٹجک پلان نہیں بناتے، بلکہ رسک مینجمنٹ اور ہنگامی منصوبہ بندی پر بھی اتنا ہی زور دیتے ہیں۔ تو ذرائع سے سبق یہی ملتا ہے کہ بہترین تیاری ہی کامیابی کی بہترین ضمانت ہے۔ یہ کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں، یہ ایک مستقل سوچ ہے، ایک رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، منصوبہ بندی ہو گئی، اور وہ بھی بہت تفصیلی، لیکن کسی بھی منصوبے کی کامیابی کے لیے اس پر پھر مستقل عمل کرنا، یعنی مستقل مزاجی، کنسسٹنسی، وہ بھی تو اتنا ہی ضروری ہے۔ اکثر شروع کا جوش ہوتا ہے وہ کہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، اس بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ مستقل مزاجی یا استقامت، اس پر ان ذرائع میں بہت زور ہے، اور یہ صرف عبادات تک نہیں ہے۔ اچھا۔ نہیں، بلکہ روزمرہ کے کام، ذمہ داریاں سب پر لاگو ہوتا ہے۔ ایک مشہور حدیث کا مفہوم بھی ذرائع میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی تھوڑا ہو مگر روز ہو۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے کبھی کبھار والے کام ہوتے ہیں نا، ان کے مقابلے میں چھوٹے مگر مستقل روزانہ کیے جانے والے اعمال زیادہ اہم ہیں، زیادہ مؤثر ہیں۔ یہ ایک طرح سے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے، چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر وقت کے ساتھ بڑے نتائج دیتی ہیں۔ اور کیا یہ بات صرف فرد واحد پر لاگو ہوتی ہے یا اداروں پر بھی، ٹیموں پر، تنظیموں پر؟ یقیناً اداروں پر بھی۔ فراہم کردہ مواد میں اس کا موازنہ کیا گیا ہے کہ اداروں میں وہ جو وقتی مہم چلتی ہے نا، فلیور آف دا منتھ قسم کی چیزیں، جی۔ ان کے بجائے اگر روزمرہ کے کاموں میں اچھی عادات ڈالی جائیں، معیاری طریقے اپنائے جائیں، مستقل بہتری کا کلچر ہو، کنٹینیوس امپروومنٹ۔ جی، کنٹینیوس امپروومنٹ، تو وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے، اس کے نتائج زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اور مستقل مزاجی سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو کام میں تسلسل آتا ہے، رفتار بنتی ہے، مومنٹم جسے کہتے ہیں۔ جی۔ دوسرا، یہ اعتماد پیدا کرتی ہے، ٹیم کے اندر بھی اور باہر والوں کے لیے بھی، اسٹیک ہولڈرز کے لیے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ قیادت، ادارہ وہ اپنے اصولوں پر، اپنے منصوبوں پر قائم ہے، تو ان کا بھروسہ بڑھتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک پہیہ گھومنا شروع کر دے تو پھر کم زور سے بھی چلتا رہتا ہے، جی۔ لیکن اگر وہ بار بار رکے تو ہر بار شروع کرنے میں زیادہ محنت لگتی ہے۔ یہ اعتماد والی بات بہت اہم ہے، اور یہ ہمیں اگلے نقطے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی معاہدوں اور وعدوں کی پاسداری۔ ذرائع میں صلح حدیبیہ کی مثال بہت نمایاں ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ بظاہر تو وہ معاہدہ، اس کی شرطیں مسلمانوں کے لیے سخت لگتی تھیں، تو پھر اس کی پاسداری پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ صلح حدیبیہ، جو مکہ والوں سے 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اس کی شرطیں واقعی ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے ناگوار تھی۔ جی، جیسے اس سال عمرہ نہیں کرنا یا مکہ سے آنے والے مسلمان کو واپس کرنا۔ بالکل، یہ شرطیں صحابہ کرام کو بھی بہت سخت محسوس ہوئیں، لیکن جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں پر سختی سے عمل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ معاہدے کی پاسداری، چاہے وہ مشکل لگے، وقتی طور پر نقصان دہ لگے، وہی کردار کی مضبوطی دکھاتی ہے، وہی ساکھ بناتی ہے، کریڈیبلٹی۔ وقتی نقصان اٹھا کر طویل مدت اعتماد حاصل کیا گیا۔ تو سبق یہ ہے کہ ساکھ اور اعتماد وہ مختصر مدت کے فائدوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ بالکل، قیادت کا یہ بنیادی اصول ان ذرائع سے نکلتا ہے۔ وعدے پورے کرنا، معاہدوں کا احترام کرنا، اسی سے اعتماد بنتا ہے، اور یہ اعتماد ہی تو وہ بنیاد ہے جس پر تعلقات بنتے ہیں، شراکت داریاں ہوتی ہیں، معاشرہ چلتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ نے کہا ہے کہ آپ کچھ کریں گے تو آپ کو کرنا چاہیے،
چاہے حالات بدل جائیں، چاہے مشکل پیش آئے، مواد اس اصول کو آج کے دور پر بھی لاگو کرتا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، چاہے وہ بین الاقوامی معاہدے ہوں یا کاروباری ڈیلز یا نوکری کا کانٹریکٹ، یہاں تک کہ ڈیجیٹل دنیا میں جو ہم وعدے کرتے ہیں جیسے سروس کی شرائط، ٹرمز آف سروس، جی ہر جگہ دیانتداری، پاسداری ضروری ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی معاہدے کی پاسداری نے آخرکار مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ سانکھ یعنی کریڈیبلٹی یہ ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ لیکن صرف معاہدے کر لینا تو کافی نہیں، ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا بھی تو ضروری ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں آخری ستون کی طرف لاتا ہے، ذمہ داری اور احتساب۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ذمہ داریاں دی گئیں، جیسے گورنر مقرر ہوئے، فوجی کمانڈر بھیجے گئے، لیکن کیا صرف ذمہ داری دے دینا کافی تھا؟ نہیں، صرف ذمہ داری دینا کافی نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ احتساب کا ایک واضح نظام بھی تھا۔ ذرائع میں مثالیں ہیں کہ کیسے مختلف علاقوں میں جو عاملین بھیجے جاتے تھے، یعنی گورنرز یا فوجی مہموں کے جو سربراہ ہوتے تھے، ان سے واپسی پر پوچھا جاتا تھا، ان کی کارکردگی کے بارے میں، وسائل کیسے استعمال کیے، فیصلے کیوں کیے، انہیں جوابدہ ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہ صرف عہدہ دینا نہیں تھا، یہ اختیارات کے ساتھ جواب دہی کا توازن تھا۔ یہ توازن کیوں ضروری ہے؟ مطلب ذمہ داری اور احتساب کا آپس میں کیا تعلق ہے کامیاب عمل درآمد کے لیے؟ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ احتساب کے بغیر ذمہ داری ادھوری ہے۔ جب کسی کو اختیار ملتا ہے، ذمہ داری ملتی ہے، تو اس سے یہ توقع بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاموں کا، اپنے فیصلوں کا جوابدہ ہوگا۔ صحیح۔ احتساب یہ یقینی بناتا ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو، کارکردگی کا معیار قائم رہے، اہداف حاصل ہوں۔ اگر احتساب نہ ہو تو غلطیوں سے سیکھا نہیں جاتا اور کارکردگی آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ ذرائع میں آج کے دور کی ایک بڑی متعلقہ مثال بھی دی گئی ہے، جیسے مصنوعی ذہانت، AI۔ نظام پیچیدہ ہیں، فیصلے مشینیں کر رہی ہیں، لیکن ان کے نتائج، ان کا ممکنہ غلط استعمال، اس کی حتمی ذمہ داری اور احتساب وہ انسانوں پر ہی ہونا چاہیے۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ نظام کتنا بھی خودکار ہو جائے، پیچیدہ ہو جائے، احتساب کا عنصر ضروری ہے، اسے صحیح رکھنے کے لیے، قابل اعتماد بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، جو مواد ہم نے دیکھا، اسے یہ پیغام ملتا ہے کہ کسی بھی بڑے ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے، یعنی ایگزیکیوشن ایکسلنس کے لیے، چند بنیادی چیزیں لازمی ہیں۔ پہلی، گہری اور ہمہ جہت منصوبہ بندی۔ صرف پلان اے نہیں، بلکہ ممکنہ رکاوٹوں کا اندازہ اور متبادل حکمت عملی بھی۔ صحیح۔ دوسری، عمل میں تسلسل، یعنی چھوٹے مستقل قدموں کی اہمیت، روزمرہ کی عادات پر توجہ۔ بالکل۔ تیسری، دیانتداری اور معاہدوں کی پاسداری، یعنی طویل مدتی ساخت اور اعتماد کی تعمیر، چاہے وقتی نقصان ہو۔ جی ہاں۔ اور چوتھی، مؤثر احتساب کا نظام، ذمہ داری کے ساتھ جواب دہی کا توازن، تاکہ کارکردگی یقینی ہو۔ بالکل۔ یہی وہ ستون ہیں جن پر وہ تاریخی ماڈل کھڑا نظر آتا ہے جس کا ہم نے جائزہ لیا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ چاروں عناصر مل کر ایک ایسا فریم ورک بناتے ہیں جو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑتے ہیں غور و فکر کے لیے، جو ان ذرائع کے مرکزی خیال سے ہی جڑا ہے۔ جی ضرور۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جو بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ غیر یقینی صورتحال، انسرٹینٹی، وہ معمول ہے۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو تفصیلی منصوبہ بندی اور وہ جو غیر متزلزل مستقل مزاجی کے اصول ان تاریخی ذرائع میں بیان ہوئے ہیں، انہیں آج کی جو ایجائل یا لچکدار حکمت عملیاں ہیں، ان کے ساتھ کیسے متوازن کیا جا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا گہری منصوبہ بندی اور حالات کے مطابق تیزی سے ڈھل جانا یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں، یا ان میں کوئی توازن ممکن ہے؟ خاص طور پہ جب ہم ذاتی ترقی کی بات کر رہے ہوں، یا سماجی تبدیلی کی، یا ماحولیاتی چیلنجز جیسے پیچیدہ مسائل کی۔ اس پہ یقیناً مزید سوچا جا سکتا ہے۔ آج ہم کامیابی کے ان لازوال اصولوں پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات سے ہمیں ملتے ہیں۔ جی۔ خاص طور پر ہم دو بنیادی تصورات پر بات کریں گے، ایک تو کمال
یعنی ہر کام کو بہترین طریقے سے انجام دینا. جی ہاں، ایکسلنس. اور دوسرا نظم و ضبط یا ڈسپلن، جو اس کمال کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت بناتا ہے. بالکل. یہ تمام بصیرتیں اور گفتگو جو ہے یہ ظہیر احمد میر کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ٹائملیس ماڈل آف سکسیس فار ایوری ون ان دی اے آئی ایرا سے لیے گئے اقتباسات پر مبنی ہیں. جی، اسی ماخذ پر ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم ان نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو مصنف نے پیش کیے ہیں. آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ مل کر سمجھیں کہ یہ اصول، خاص طور پر یہ تفصیلات پر توجہ دینا اور نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ آج کے دور میں، یہاں تک کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے اس چاؤ میں بھی کس طرح ہماری زندگیوں اور کاموں کو بہتر بنا سکتے ہیں. یقیناً یہ بہت اہم سوال ہے. کوئی کام کرے تو اسے کمال کے ساتھ کرے، یہ تو بہت مشہور حدیث ہے. جی بالکل. لیکن اس کا اصل گہرا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف کام ختم کر دینا کافی ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے، یہ حدیث بظاہر تو سادہ لگتی ہے، لیکن اس میں کامیابی کا ایک پورا فلسفہ، ایک گہرائی ہے. یہ صرف کام کو مکمل کر دیں یعنی کمپلیشن کی بات نہیں ہے، بلکہ اسے کمال یا احسان کے معیار پر کرنے کی تاکید ہے. اچھا، احسان. جی، احسان کا مطلب ہے خوبصورتی، مہارت اور بہترین ممکنہ انداز. تو یہ حدیث دراصل عمل کے معیار پر یعنی کوالٹی آف دا پروسیس پر زور دیتی ہے، نہ کہ صرف نتیجے پر، آؤٹ کم پر. یعنی آپ کیسے کام کرتے ہیں وہ بھی اتنا ہی اہم ہے. بالکل، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ہی اہم ہے. یہ ایک رویے کا، ایک مائنڈ سیٹ کا مطالبہ ہے. عمل کا معیار نتیجے جتنا ہی اہم، یہ واقعی سوچنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے. مطلب یہ نہیں کہ بس خانہ پوری کر دی. جی نہیں، بلکہ کام کے ہر پہلو کو اہمیت دی. ماخذ میں کچھ عملی مثالیں بھی دی گئی ہیں نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر چھوٹی سمجھی جانے والی چیزوں میں بھی اس کمال کا مظاہرہ کیا. جی ہاں، کئی مثالیں ہیں. جیسے وہ نماز کے لیے صفوں کو بالکل سیدھا کرنا، بالکل. یا وسائل کی تقسیم میں انتہائی احتیاط اور انصاف برتنا. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ صفوں کا سیدھا ہونا یہ اتنی بڑی بات کیا ہے؟ صحیح سوال ہے. یہ چھوٹی مثالیں کس بڑے اصول کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ بالکل، یہ مثالیں بہت اہم ہیں. دیکھیں، صفوں کو سیدھا کرنا صرف ایک ظاہری ترتیب یا ڈسپلن کا معاملہ نہیں تھا. اچھا، یہ اس عمل عبادت کے لیے گہرے احترام کی علامت تھی. یہ ظاہر کرتا تھا کہ جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کی ظاہری حالت بھی آپ کی باطنی کیفیت اور سنجیدگی کی عکاسی ہونی چاہیے. یہ اتحاد، توجہ اور اس کام کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا. اسی طرح وسائل کی تقسیم میں باریک بینی صرف انصاف کا تقاضا نہیں تھی، جی، بلکہ یہ ہر فرد کی قدر اور ذمہ داری کے احساس کو ظاہر کرتی تھی. تو یہ چھوٹی تفصیلات اصل میں ایک بڑے پیغام کا حصہ تھیں کہ ہر کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، پوری توجہ، دیانتداری اور بہترین صلاحیت کے ساتھ کیا جانا چاہیے. تو یہ سنجیدگی دکھاتی ہے. جی، سنجیدگی، مقصد سے گہری وابستگی اور ایک معیار قائم کرنے کا طریقہ تھا یہ. یعنی یہ تفصیلات محض تفصیلات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے کردار، آپ کی نیت اور آپ کے مقصد سے آپ کی وابستگی کا آئینہ ہے. بالکل درست. اور یہ بھی کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ چھوٹی چیزوں میں بھی اتنے محتاط ہیں، اتنے معیاری ہیں، تو لازماً بڑی ذمہ داریوں کے لیے آپ پر ان کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. یقیناً اعتماد سازی تو ہوتی ہی ہے. یہ اعتماد سازی والی بات بہت دلچسپ ہے. جی، جب قیادت یا کوئی بھی فرد چھوٹے معاملات میں معیار اور احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ وہ قابل بھروسہ ہے، اپنے کام کو سنجیدگی سے لیتا ہے. اور یہی مستقل مزاجی، یہی کنسسٹنسی اعتماد کی بنیاد بنتی ہے. لوگ ایسے شخص کی پیروی کرنے یا اس کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ پراعتماد محسوس کرتے ہیں جو تفصیلات کا خیال رکھتا ہو. تو کمال کا تعلق صرف کام کی خوبی سے نہیں بلکہ اعتماد اور ساخ بنانے سے بھی ہے. اچھا، اب اگر اس کمال کو مسلسل قائم رکھنا ہے تو یقیناً نظم و ضبط کی ضرورت ہوگی. لازماً. یہ ہمیں دوسرے اہم نقطے پر لاتا ہے. ماخذ میں ایک بہت ہی، مجھے کہنا چاہیے، طاقتور جملہ ہے: ڈسپلن کے بغیر ویژن گر جاتا ہے. جی ہاں، بہت گہری بات ہے. یہ سننے میں بڑا ڈراماٹک لگتا ہے، لیکن اس میں گہری حقیقت ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک عظیم مقصد یا شاندار خواب بھی نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے بکھر سکتا ہے. یہ آپ سمجھیں
کامیابی کے میکانزم کی بالکل درست تشخیص ہے۔ ویژن یعنی ایک بڑا خواب یا مقصد تو ایک تحریک دیتا ہے، ایک سمت دکھاتا ہے۔ جی، لیکن اس ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے جو توانائی، جو ڈھانچہ، جو راستہ چاہیے وہ نظم و ضبط سے آتا ہے۔ ماخذ نشاندہی کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے میں کامیابی صرف خواہش یا دعا پر مبنی نہیں تھی، نہیں عملی تھی۔ بلکہ اس کے پیچھے ایک مضبوط عملی ڈھانچہ تھا۔ اس ڈھانچے کے آپ کہہ لیں 3 بنیادی ستون تھے جنہیں نظم و ضبط کی عملی شکل کہا جا سکتا ہے۔ کون کون سے؟ پہلا منصوبہ بندی یعنی پلاننگ، صرف مقصد نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کا واضح نقشہ۔ ٹھیک۔ دوسرا تسلسل یعنی کنسسٹنسی، روزانہ کی بنیاد پر مستقل مزاجی سے اس منصوبے پر عمل کرنا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لینا، ذمہ داری قبول کرنا اور اصلاح کرنا۔ منصوبہ بندی، تسلسل اور احتساب، جی، ان تینوں کے بغیر ویژن صرف ایک اچھی نیت یا ایک خیال ہی رہ جاتا ہے۔ نظم و ضبط وہ پل ہے جو خیال کو حقیقت سے ملاتا ہے۔ یہ تینوں مل کر نظم و ضبط کی تشکیل کرتے ہیں۔ آئیے ان کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ جب ہم منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب صرف بڑے اہداف طے کرنا ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے؟ ماخذ کے مطابق منصوبہ بندی صرف منزل طے کرنا نہیں ہے، بلکہ راستے کے سنگ میل، درکار وسائل، ممکنہ رکاوٹیں اور ان سے نمٹنے کی حکمت عملی کو بھی شامل کرتی ہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا روڈ میپ بنانے کا عمل ہے۔ جیسے ہجرت مدینہ کی مثال؟ بالکل، وہ ایک عظیم ویژن تھا، لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے کتنی باریک بینی سے کی گئی منصوبہ بندی تھی، ہر پہلو کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، منصوبہ بن گیا، اب آتا ہے سب سے مشکل مرحلہ میرے خیال میں، تسلسل یا کنسسٹنسی۔ جی، یہ واقعی مشکل ہوتا ہے۔ روز روز ایک ہی کام کرتے رہنا، خاص طور پر جب نتائج فوراً نظر نہ آئیں، ماخذ اس مستقل مزاجی پر کیسے زور دیتا ہے؟ تسلسل ہی اصل امتحان ہے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کامیابی بڑے کبھی کبھار کیے جانے والے کاموں سے زیادہ چھوٹے روزانہ کیے جانے والے مستقل اعمال میں پوشیدہ ہے۔ وہ حدیث بھی ہے نا؟ جی، حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ یہ مستقل مزاجی ہی عادت بناتی ہے، رفتار قائم رکھتی ہے اور بڑے نتائج کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تو یہ نظم و ضبط کا عملی مظہر ہے۔ بالکل، آپ تھکاوٹ، بوریت یا مشکلات کے باوجود اپنے منصوبے پر قائم رہتے ہیں۔ اور پھر احتساب، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا یہ صرف دوسروں کو جوابدہ ہونا ہے یا خود اپنا احتساب بھی؟ دونوں شامل ہیں۔ احتساب کا مطلب ہے اپنی کارکردگی کو ایمانداری سے جانچنا۔ کیا ہم منصوبے کے مطابق چل رہے ہیں؟ کہاں کمی رہ گئی؟ کیا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ خود احتسابی یعنی سیلف اسیسمنٹ بھی ہے، اور اگر آپ کسی ٹیم کا حصہ ہے یا قائد ہیں تو اجتماعی احتساب، میوچل اکاؤنٹیبلٹی بھی۔ یہ ذمہ داری قبول کرنے اور نتائج کا مالک بننے کا عمل ہے، تاکہ منصوبہ صرف کاغذ پر نہ رہ جائے۔ جی بالکل، یہ یقینی بناتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کی نگرانی بھی ہو۔ یہ تینوں منصوبہ بندی، تسلسل، احتساب، یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ تینوں ستون مل کر ایک مضبوط ڈھانچہ بناتے ہیں۔ اب واپس آتے ہیں اعتماد سازی پر۔ ماخذ کہتا ہے کہ معاہدے اور جزیات اہم ہیں کیونکہ اعتماد ہی قیادت کو قائم رکھتا ہے۔ جی، یہ منظم طرز عمل، یہ ڈسپلن اعتماد بنانے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ اس کا تو براہ راست تعلق ہے۔ جب آپ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قابل اعتماد ہیں، ریلائبل ہے۔ اچھا، آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں، آپ وعدے پورے کرتے ہیں یعنی معاہدہ، آپ معیار پر سمجھوتا نہیں کرتے یعنی جزیات، آپ مستقل مزاجی سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ تو لوگ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، لوگ جانتے ہیں کہ وہ آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کریں گے۔ یہ پریڈکٹیبلٹی اور قابل اعتماد ہونا ہی اعتماد کی بنیاد ہے۔ جب پیروکار یا ساتھی یہ دیکھتے ہیں تو وہ قیادت پر یقین کرتے ہیں اور اس کے ویژن کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر قیادت کھوکھلی ہو جاتی ہے اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو کمال اور نظم و ضبط مل کر نہ صرف کامیابی لاتے ہیں بلکہ اعتماد اور مضبوط تعلقات کی بنیاد بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئے نظریاتی پہلو۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی شخص
چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، ٹیم ممبر ہو یا اپنی ذاتی زندگی میں بہتری لانا چاہتا ہو، ان اصولوں کو عملی طور پر کیسے اپنا سکتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ ماخذ میں ایک نکتہ ہے کہ رہنما کو صرف آخری نتیجے میں نہیں بلکہ عمل کے ہر مرحلے میں معیار کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی توجہ پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ پروسیس پر بھی مرکوز کرنی چاہیے۔ پروسیس پر بھی؟ جی، یعنی صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آخر میں کیا بنا، بلکہ یہ بھی دیکھنا کہ وہ بنا کیسے۔ کیا ہر قدم پر معیار کا خیال رکھا گیا؟ کیا ٹیم کے ہر رکن نے اپنا کام بہترین طریقے سے کیا؟ اچھا۔ جب آپ عمل کے ہر حصے میں کمال اور تفصیل پر زور دیتے ہیں تو کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو غلطیوں اور کوتاہیوں کا امکان شروع میں ہی کم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اونرشپ اور اہمیت دیتا ہے جس سے ان کا مورال بلند ہوتا ہے۔ تیسرا، یہ ایک کلچر بناتا ہے جہاں معیار صرف ایک شعبے کی ذمہ داری نہیں بلکہ سب کی مشترکہ قدر بن جاتی ہے۔ نتیجتاً حتمی نتیجہ تقریباً خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ یعنی کوالٹی کو آخر میں چیک کرنے کے بجائے پورے عمل میں شامل کرنا۔ بالکل، ایمبیڈنگ کوالٹی، یہ وہ طریقہ ہے۔ یعنی معیار کو ایک منزل کے بجائے ایک سفر سمجھنا، یہ واقعی ایک گہری تبدیلی ہے سوچ میں۔ اب آتے ہیں آج کے سب سے بڑے چیلنج اور موقع پر، مصنوعی ذہانت یا اے آئی۔ جی، اے آئی کا دور۔ ماخذ میں یہ بہت دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ اے آئی دور میں اخلاقیات کے ساتھ عمل ہی اصل فرق ڈالے گا۔ یہ بظاہر ٹیکنالوجی سے ہٹ کر بات لگتی ہے، لیکن ہے بہت جڑی ہوئی۔ کمال۔ اور نظم و ضبط کا اخلاقیات سے کیا تعلق بنتا ہے، خاص طور پر اے آئی جیسی طاقتور ٹیکنالوجی کے تناظر میں؟ یہ نکتہ آج کے دور میں شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ اچھا۔ کمال یا احسان کا جو اسلامی تصور ہے نا، وہ صرف تکنیکی مہارت یا ظاہری خوبصورتی تک محدود نہیں ہے۔ جی۔ اس کی روح میں اخلاقی پہلو شامل ہے، یعنی کام کو نہ صرف صحیح طریقے سے کرنا، ڈوئنگ تھنگز رائٹ، بلکہ صحیح کام کرنا، ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ۔ صحیح کام کرنا۔ جی، اس میں نیت کی پاکیزگی، ایمانداری، انصاف اور دوسروں پر پڑنے والے اثرات کا خیال رکھنا شامل ہے۔ اچھا۔ اب آئیے اے آئی کی طرف۔ اے آئی ہمیں بے پناہ صلاحیتیں فراہم کرتی ہے، بالکل۔ کاموں کو تیز کرنے، فیصلے کرنے اور ایسے کام کرنے کی جو پہلے ممکن نہ تھے۔ لیکن یہ صلاحیت غیر جانبدار ہے، نیوٹرل ہے۔ اسے اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور برے مقاصد کے لیے بھی۔ یہاں کمال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اے آئی کو اخلاقی حدود میں رہ کر استعمال کریں۔ اور نظم و ضبط یہاں کیسے مدد کرتا ہے؟ جی، یہ بتائیے۔ نظم و ضبط ہمیں ان اخلاقی اصولوں پر قائم رہنے کی طاقت دیتا ہے، خاص طور پر جب رفتار، منافع یا آسانی کا دباؤ ہو۔ یہ ہمیں جلد بازی میں غیر اخلاقی فیصلے کرنے سے روکتا ہے۔ اچھا۔ یہ ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال میں ذمہ داری اور احتساب کا پابند بناتا ہے۔ اے آئی بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن اخلاقی فیصلہ، ہمدردی اور ذمہ داری کا احساس، یہ انسانی خصوصیات ہیں۔ یہ تو مشین نہیں کر سکتی۔ بالکل۔ ماخذ کا نکتہ یہ ہے کہ مستقبل میں وہی افراد اور ادارے کامیاب ہوں گے اور قابل اعتماد سمجھے جائیں گے جو ٹیکنالوجی کو کمال یعنی تکنیکی اور اخلاقی بہترین معیار اور نظم و ضبط یعنی مستقل مزاجی اور احتساب کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اخلاقیات صرف ایک اضافی چیز نہیں بلکہ بنیادی فرق ڈالنے والا عنصر بن جائے گی۔ یہ واقعی ایک اہم بصیرت ہے۔ گویا ٹیکنالوجی جتنی بڑھے گی، انسانی اخلاقیات اور نظم و ضبط کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔ میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کریں تو چند کلیدی باتیں یہ ہیں۔ اول، کامیابی کے لیے ہر چھوٹے بڑے کام میں کمال یعنی بہترین معیار اور تفصیل پر توجہ دینا ضروری ہے۔ جی، یہ صرف کام کی خوبی نہیں، کردار اور اعتماد کی عکاسی ہے۔ دوم، کسی بھی ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے نظم و ضبط ناگزیر ہے، جس کے 3 ستون ہیں: منصوبہ بندی، تسلسل اور احتساب۔ بالکل۔ سوم، یہ اصول کسی خاص زمانے کے لیے نہیں بلکہ آج کے جدید حتیٰ کہ اے آئی کے دور میں بھی اتنے ہی متعلقہ اور شاید زیادہ اہم ہے، خاص طور پر اخلاقی عمل اور پائیدار اعتماد سازی کے لیے۔ بالکل درست خلاصہ ہے، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ اصول صرف پیشہ ورانہ کامیابی یا کاروبار کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتے ہیں۔ جی ہاں۔ سننے والے کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اصول کردار سازی کا ذریعہ ہیں۔ جب آپ تفصیلات پر توجہ دیتے ہیں تو آپ زیادہ محتاط اور ذمہ دار بنتے ہیں۔ جب آپ نظم و ضبط اپناتے ہیں تو آپ زیادہ قابل اعتماد اور مستقل مزاج بنتے ہیں۔
یہ خوبیاں نہ صرف آپ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں، بلکہ آپ کو ایک بہتر انسان، ایک قابل بھروسہ ساتھی اور ممکنہ طور پر ایک مؤثر رہنما بناتی ہیں۔ تو یہ پائیدار کامیابی کی کنجی ہیں۔ جی، پائیدار کامیابی اور بامقصد زندگی کی کنجی ہیں جو صرف نتائج پر نہیں بلکہ سفر کے معیار اور کردار کی مضبوطی پر مبنی ہوتی ہے۔ بالکل۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ عظمت صرف بڑے خوابوں میں نہیں بلکہ ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے ہر چھوٹے، منظم اور بہترین قدم میں پوشیدہ ہے۔ بالکل، روزمرہ کے اعمال کی قدر و قیمت کا سبق ہے۔ جی۔ اور اسی نقطے پر غور کرنے کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں سب کے لیے۔ آج کی دنیا بہت تیز رفتار ہے، ہر کوئی فوری نتائج اور بڑی کامیابیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بالکل۔ ایسے میں وہ کون سی چھوٹی، بظاہر معمولی، روزمرہ کی تفصیلات یا عادات ہیں جن میں اگر ہم کمال اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں جی، تو نہ صرف ہمارے کام کا معیار ڈراماٹک طور پر بہتر ہو سکتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ہمارا اپنا کردار، لوگوں کا ہم پر اعتماد اور ہمارے ارد گرد کی دنیا پر ہمارا مثبت اثر بھی زیادہ گہرا اور دیرپا ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت اچھا سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ جی، اس پر سوچنا شاید ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو۔